حدیث مبارکہ میں ایسے آدمی کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے کہ جو آدمی دوسروں کی باتیں چھپ کر سنتا ہے، تو یہ ایک حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد چیزوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من تحلم بحلم، وہ شخص جو ایسا خواب بیان کرے، لم یرہ، کہ جس کو اس نے نہ دیکھا ہو، کلفا، تو قیامت والے دن مجبور کیا جائے گا اس کو، ان یعقدہ، یہ کہ وہ گرہ لگائے، بین شعیرتین، دو جوؤں کے درمیان۔ تو ایک آدمی دو جوؤں کے درمیان کس طرح گرہ لگا سکتا ہے؟ وَلَن يَفْعَلَ، اور وہ یہ نہ کر سکے گا، دو جوؤں کے درمیان گرہ نہ لگا سکے گا۔ ظاہر بات ہے جب دو جوؤں کے درمیان گرہ نہ لگا سکے گا تو اس کو برابر عذاب ہوتا رہے گا۔ دوسری بات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی کہ وَمَنِ اسْتَمَعَ، وہ شخص جس نے کان لگایا الی حدیث قوم، ایسے لوگوں کی بات کی طرف، وہم لہو کارہون، کہ وہ لوگ اس کے لیے ناپسند کرنے والے ہیں کہ یہ آدمی اس بات کو سنے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ عادت ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی بات ہو رہی ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی چھپ کر بات سنیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو چھپ کر کسی کی بات کو سنتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا قیامت والے دن؟ صب فی اذنیہ، ڈالا جائے گا اس کے کانوں میں، العنق، پگھلا ہوا سیسا، یوم القیامت، قیامت والے دن۔ جو آدمی چھپ کر کسی کی بات کو سنتا ہے تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا ہوا کل قیامت والے دن ڈالا جائے گا۔ یہی حکم ہے کسی کے موبائل پر میسج وغیرہ کا بھی۔ اگر کسی کے موبائل میں میسج وغیرہ ہو اور اس کی اجازت کے بغیر پڑھنے، یا اس کے موبائل میں کوئی باتیں اس کے پاس پرسنل ریکارڈ ہیں، ان کو چھپ کر سننا، اس کی عدم موجودگی میں موبائل لے کر، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 3، ومن صور صورتن، اور جس آدمی نے تصویر کشی کی، عذبا، اس کو بھی عذاب دیا جائے گا، وکلفا، اور مکلف بنایا جائے گا اس کو، ان ینفخا، یہ کہ وہ پھونکے، فیہا، اس میں، الروح، روح کو، ولیسا بنافخن، اور وہ پھونک نہ سکے گا، پھونکنے والا نہ ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے جب اس میں روح نہیں پھونک سکے گا تو برابر اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔